مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بس اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح کہ تم ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ ضد پر ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو آپ کو ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا، ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا ہے، ونحن له عابدون اور ہم ہی اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں یہود اور نصارہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو یہود بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ۔ یہ یہود کا دعویٰ یہودی بننے کا تھا، نصارہ کا دعویٰ نصرانی بنانے کا تھا، اور مشرکین کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ، یعنی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو ملت ابراہیمی پر آ جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق یہ دعوت دی تھی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، نہ ملت یہود، نہ ملت نصارہ، نہ ہی ملت مشرکہ، جو مشرک اپنی مذہب کی دعوت دے رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ وہ نہیں، بلکہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب العالمین نے ایک معیار بتلایا ہے، فرمایا کہ اگر تم ایمان میں کامیابی چاہتے ہو تو ایسا ایمان لے کر آؤ بمثل ما آمنتم به، جیسا کہ میرے نبی اور میرے نبی کی جماعت ایمان لے آئی ہے۔ تو ایمان کا معیار بنا دیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے اور جیسے میرے نبی کی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ایمان لے آئے، تو فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے آؤ، تب وہ کامیاب ہوں گے، تب ہدایت پائیں گے۔ انہوں نے کیسا ایمان قبول کیا؟ فرمایا کہ جن چیزوں پر صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے اور جن چیزوں پر اللہ کے رسول ایمان لے کر آئے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جس طرح وہ ایمان لے کر آئے اسی طرح کا ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ایمان ان چیزوں پر ضروری ہے جن پر وہ ایمان لے آئے، اور جس کیفیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ وہ ایمان لے آئے اسی اخلاص کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اب اللہ کے رسول وہ تو ایمان سکھلانے والے ہیں، صحابہ کرام وہ کئی چیزوں پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کہتے کسے ہیں؟ یہ بار بار ہم بات کر چکے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو دل و جان سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جانتے تو یہود و نصارہ بھی ہے، مشرک بھی جانتے ہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہیں، واحد لا شریک ہیں، اپنی ذات و صفات میں وہ واحد ہیں، تو اللہ کی ذات و صفات پر جیسے صحابہ کے ایمان تھا اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ کے بعد رسولوں پر ایمان کہ اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ سب برحق اور سچ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب برحق اور سچ ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان، اور جس کیفیت سے صحابہ رسولوں پر ایمان لے آئے، جس مقدار سے ایمان لے آئے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان کہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے برحق اور سچ ہیں، صحیفے جتنے بھی آئے ہیں وہ سب برحق اور سچ ہیں، ان سب پر ایمان۔ اور اسی طرح آخرت پر ایمان، آخرت برحق ہے۔ اسی طرح فرمایا تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ تو صحابہ کرام جن چیزوں پر ایمان لے آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح وہ ایمان لائے۔
اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتا ہے تو صحابہ کرام نے تو انکار نہیں کیا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کر دیتا ہے، جیسے یہود وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور دونوں طبقے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے. تو جس طرح صحابہ کرام انبیاء پر ایمان لیا ہے، اسی طرح ایمان لانا ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری ہے، تب ایمان جا کر کامل ہوگا. اسی طرح بعض مشرک وہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے کوئی ہے نہیں. اور اسی طرح بعض مشرک وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ اللہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایمان کے خلاف ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، جن پر ایمان لے آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ کا ایمان تھا اور باقی انبیاء کے بارے میں جو صحابہ کا ایمان تھا اسی طرح لانا چاہیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اسی طرح ایمان لاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں شریک نہیں سمجھتے تھے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہوتا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اگر ہم رسول اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کو اللہ کی کسی صفت میں شریک کر دیں گے تو صحابہ اکرام شریک نہیں کرتے تھے. اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں رسول کو شریک کر دیں کہ اللہ بھی ساری کائنات کو جاننے والا ہے اور رسول اللہ بھی جاننے والا ہے، تو صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بھی قادر مطلق ہے اور ہم رسول کو بھی محبت میں آ کر قادر مطلق کہہ دیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. صحابہ کرام کا ایسا ایمان نہیں تھا. قرآن حکیم بھی کہہ رہا ہے نُصَدِّقُکُم بِرَبِّ العالمین، تم اللہ کے رسولوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے ہو. تو جس طرح رسول پر ایمان صحابہ کرام کا تھا اسی طرح جو ہے نا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. رسولوں پر ایمان جیسے صحابہ کا تھا اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اس وقت وہ ہدایت پائیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئے کون؟ صحابہ کرام. اگر وہ ایمان لے آئے یعنی بعد میں آنے والے اور یہود و نصارہ. کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لے آئے ہو، صحابہ کرام جیسے ایمان لے آئے ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو فرمایا تم اس وقت ہدایت پا جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جس طرح صحابہ کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی تسلیم کرتے تھے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ختم نبوت پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا. اسی وجہ سے صدیق اکبر نے تلوار اٹھا لی تھی کہ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سب سے پہلے میں اس کا گریبان پکڑوں گا. تو ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح نبوت کو خاتم ماننا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کرام کا اس پر ایمان تھا، اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ سب اس لیے وضاحت کر دی کہ صحابہ کرام کا جن چیزوں پر ایمان تھا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کیفیت سے ایمان تھا اسی کیفیت سے ایمان لانا ضروری ہے. تب آدمی جا کر ہدایت پر پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتایا. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان جیسے ایمان نہیں لاتے، منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ ضد پر ہیں، وہ اور ضد کی وجہ سے اپنے ایمان سے محروم ہیں. اور آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت بتلاتے رہیں، سمجھاتے رہیں. اگر یہ مخالفت کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو اللہ ان کی طرف سے کافی ہے. یعنی اگر آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. دوسرے مقام پر فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کا محافظ ہے لوگوں سے، کہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو اس سے پہلے ان کو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دور فرما دیا. فرمایا کہ اب اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے. تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. وہو السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو گویا کہ یہ آیت معیار بن گئی ایمان کی، کہ ایمان ایسا قبول ہوگا جیسے صحابہ نے قبول کیا. ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ نے ہمیں سکھلایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگائی ہے. جب پوچھا گیا کہ کون سا طبقہ ہدایت پر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو اس رستے کو قبول کرے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو میرے صحابہ پر کی جیسا ایمان لانا ایمان کے معیار کے لیے ضروری ہے.